پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ امت میں کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ صحابہ کی نگاہ میں جہاد سب سے افضل ترین عمل تھا، تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان دنوں کے جہاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ لوگوں ان دنوں کا عمل اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے۔ صحابہ نے پوچھا ولا الجہاد یا رسول اللہ، صحابہ کی نگاہ میں جہاد سب سے افضل ترین عمل تھا، تو صحابہ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان دنوں کے جہاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ یہاں عمل بامقابلہ عمل ہے۔ ہمارے کچھ لوگ غفلت میں آ کر معنی یہ کر دیتے ہیں کہ جی ان دنوں کا جو بھی افضل عمل ہو وہ جہاد سے بھی افضل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا مقابلہ عمل سے کیا، جیسے آپ نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن، عمل کا عمل کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ جو اذکار آپ ان دنوں میں کرتے ہیں وہی اذکار آپ دوسرے دنوں میں کریں تو ان دنوں کے اذکار باقی دنوں کے اذکار سے افضل ہے۔ آپ ان دنوں میں 1000 روپیہ خرچ کرتے ہیں، باقی دنوں میں 1000 روپیہ خرچ کرتے ہیں، تو ان دنوں کا 1000 روپیہ باقی دنوں کے 1000 روپیہ خرچ کرنے سے افضل ہے۔ جو آپ نفلی عبادت ان 10 دنوں میں کرتے ہیں وہی اگر آپ دوسرے دنوں میں کریں تو ان دنوں کی نفلی عبادت باقی دنوں کے عمل سے افضل ہے، نفلی عبادت افضل ہے۔ عمل بامقابلہ عمل ہے۔ جہاد کا ان دنوں کے عمل کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، کوئی بھی عمل اس عمل کا مقابلہ ان 10 دنوں کے عمل کے ساتھ ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آ گئی ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن، نص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے یہ لفظ ہے کہ ان دنوں کا عمل باقی دنوں کے عمل سے افضل ہے، عمل بامقابلہ عمل ہے۔ پھر فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو کثرت سے پھر اس میں تکبیریں کہو اور امت کو اس عمل پر لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی رہنمائی کی، ان رہنمائیوں میں ایک تو یہ مطلق عمل ہے، کوئی بھی نیک عمل اگر آپ ان دنوں میں اہتمام کر کے نیکیوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کے کرتے ہیں، آپ اہتمام کرتے ہیں کہ ان دنوں میں رشتہ داروں سے رشتہ داری ملانی ہے، مریض کی عیادت کرنی ہے، غریب پر صدقہ کرنا ہے، محتاج کی مدد کرنی ہے، کثرت سے اذکار کرنے ہیں، تلاوت بالخصوص کرنی ہے، قرآن مجید کو کوشش کروں گا کچھ پارے اس کے میں لازمی پڑھوں گا، دعائیں اہتمام سے کروں گا، اپنے آپ کو عمل پر لگا دیں۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ دن دنیا کے افضل ترین دن ہے۔ جب ہمارے ذہن میں دنوں کی فضیلت، عظمت اور ان کا محبوب ہونا بیٹھ جائے گا تو یقیناً عمل کی بھی رغبت ہوگی۔ پھر جو بھی نیک عمل ہے پورے اہتمام کے ساتھ کروں اور منصوبہ بندی کر کے ترتیب لگا کے کروں۔ ایک تو کثرت سے جو بھی نیک عمل ہے وہ کرنا، دوسرا تکبیرات کثرت سے کہنا، گھر والوں کو یاد کروانا، بازار میں جو لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کا اہتمام کروانا اور یاد دلانا کہ یہ دن تکبیروں کے دن ہے۔ پھر یہ دن روزوں کے دن بھی ہیں۔ پہلے 9 دنوں کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ امت میں کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہم تو رمضان کے روزے بڑی مشکل سے پورا کرتے ہیں، ہم کیسے رکھیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کر کے ان 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے، اور جو کوشش شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے۔ الحمدللہ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی اللہ کی توفیق سے اس پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس پر عمل کرواتے ہیں، اور اللہ اتنی آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کب 9 دن آئے اور روزوں کے ساتھ گزر گئے۔ صرف ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ پھر ان 9 دنوں میں بالخصوص 9 ذوالحجہ کا روزہ جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں، 9 ذوالحجہ کا روزہ اہتمام کے ساتھ رکھا جائے کہ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، مجھے اللہ پر امید ہے 9 ذوالحجہ کا یوم عرفہ کا ایک روزہ انسان کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، ایک سابقہ سال کا اور ایک آئندہ سال کا۔
2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے 1 دن کا روزہ۔ ٹھیک ہے کوئی بندہ مجبور ہے اور نہیں رکھ سکا 9 روزے، 2 رکھ لیے 3 رکھ لیے، نہیں رکھ سکا تو کم از کم 9 ذوالحجہ کا روزہ پورے اہتمام کے ساتھ رکھا جائے کہ 1 دن کے روزے سے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بندہ جتنا بھی علیل ہو، بیمار ہو، مجبور ہو، پر اسے کہا جائے تم 1 دن محنت کرو تمہیں 2 سال کی تنخواہ دیں گے، 1 دن مزدوری کرو 2 سال کی تنخواہ ملے گی، کتنے لوگ ہیں جو پیچھے رہیں گے؟ وہ کہتے ہیں بیمار ہے تو کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آج 1 دن مشقت کر لیتے ہیں، 2 سال کی تنخواہ مل رہی ہے۔ 1 دن کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ لیکن سوء قسمتی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے پھر بھی اس کی اہمیت نہیں رہتی۔ تو کثرت سے نیک اعمال کرنا، کثرت سے تکبیریں کہنا اور 9 کے 9 روزوں کا اہتمام کرنا، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی ہے، ترغیب بھی ہے، اور خود آپ نے روزے رکھ کے امت کو ایک درس دیا ہے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔